يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، محترم جناب مولانا عبدالقدوس صاحب، محترم جناب عبدالواسع صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع صوبہ خیبر پختونخوا وسطی، محترم غلام رسول صاحب امیر ضلع ملتان، انتہائی قابل احترام علماء کرام، حضرت مولانا صفی اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور صابر حسین راوان صاحب بھی، علماء کرام، اساتذہ کرام، شیوخ اعظام اور میرے بہت ہی عزیز فاضلین، دور حدیث سے، تخصص سے، حفظ سے اور مختلف مدارج کو پاس کرنے والے میرے بہت عزیز طلباء و طالبات، اس وقت ہمارے سامنے وہ سب لوگ موجود ہیں جن کی محنتوں سے، ریاضتوں سے یہ بہترین اور خوبصورت محفل منعقد ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک تقریب نہیں ہے اور اس کا انتظام نہیں ہے، بلکہ جو وجہ اس تقریب کی ہے اس میں ایک محنت شاقہ ہے۔ اساتذہ کرام نے جس طرح خلوص سے، محنت سے آپ کو پڑھایا اور طلبہ نے بالآخر پڑھ لیا اور اساتذہ کی امنگوں اور تمناؤں کے مطابق دور حدیث کو مکمل کیا، تخصص کو کیا، اور آپ کے ساتھ جو والدین موجود ہیں، آپ کے اعزاء و اقارب موجود ہیں، ان سب کی محبتوں اور دعاؤں کے ذریعے سے آج الحمدللہ یہ دن آپ سب کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب میں بھی برکت عطا فرمائے اور جتنے علماء کرام تیار ہوئے ہیں ان کو ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ چند باتیں میں ہر تقریب میں عرض کرتا ہوں، مختصر، چونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یقیناً آپ کو نصیحتیں فرما چکے ہیں۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس طرح بھی ہمارے شیخ صاحب فرما بھی رہے تھے کہ یہ آپ کا، عبدالواسع بھائی نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کا کوئی علم کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ علم کا آغاز ہوا ہے۔ علم تو ظاہر ہے، خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم، اور اس سے اخذ کر کے آپ زندگی کے جس چیز کو کھولنا چاہیں کھلتی چلی جاتی ہے، یہ بحر ذخار ہے۔ اس میں تو انسان بس کچھ موتی چنتا چلا جاتا ہے اور اس سے اپنی دنیا کو منور کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور علم کو حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ تدریس ہے۔ درس و تدریس سے وابستہ رہیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو آپ کے لیے نفع بخش علم بنائے، کیونکہ جو علم نفع بخش نہیں ہے وہ تو مزید ہمارے مواخذے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا بھی کریں اور اس کی طرف پیش رفت بھی کریں، تو انشاءاللہ یہ علم آپ کے لیے باعث نجات بنے گا۔ علم کے حوالے سے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ علم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ یہ مغرب کا تصور ہے کہ جہل پر
دنیا قائم ہوئی ہے، کائنات بنی ہے۔ اندھیرا تھا، جہل تھا، اور انسان اپنے تجربے، مشاہدے، اپنے حس کے ذریعے سے سیکھتا چلا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا ہے تو علم کے ساتھ کیا ہے، روشنی کے ساتھ کیا ہے، اور اسی سے پھر یہ سارے سودے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا دین بڑا روشنی والا، اسی لیے یہ جو اللہ ہے، اس کا دین ہے، اس کا نظام ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کو نور کہا گیا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو ظلمات کہا گیا ہے۔ سارے نظاموں کو، ساری تہذیبوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے نور سے نہیں چل رہی ہیں، وہ سب ظلمات ہیں، وہ پلورل ہیں، وہ جمع ہیں، اور نور واحد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ اس لیے اس نور کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور صرف ایک عالم نہیں بننا بلکہ داعی دین بننا ہے، اور دین کو ایک جامعیت کے ساتھ لینا ہے۔ دین محض کسی جز کا نام نہیں ہے، فروعیات کا نام نہیں ہے، دین ایک کل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورے کے پورے داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حلیہ، وضاحت، اور پورے کے پورے داخل ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو بھی اس کے تابع کرو، اور اپنے ارد گرد کو بھی اس کے تابع کرو، اور جس نظام کے تحت تو زندگی گزارتے ہو اس نظام کو بھی اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار بناؤ۔ اس کا مطلب اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ باقی چیزیں ظاہر ہے اس کے جزء ہیں۔ تو یہ دین کی کامل حیثیت، دین روز جزا کے معنی میں بھی ہے، دین اطاعت کے نظام کے معاملے میں بھی ہے، دین جو ہے وہ طاقت اور زور اس کے حوالے سے بھی، اور دین مکمل نظام زندگی۔ تو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے دین کی تشریح کی قرآن پاک میں جس طرح سے یہ استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ بیان کیا کہ میں دین کے حوالے سے جتنی چیزیں دیکھتا ہوں، کوئی لفظ مجھے اس کا مماثل نہیں ملتا، اور پھر میں قریب ترین اگر کوئی لفظ اس کا ہو سکتا ہے تو وہ اسٹیٹ ہے، ریاست۔ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت نافذہ رکھتی ہے، وہ فیصلہ کرے تو اس کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھے، ایسا نظام۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جو نظام ہے اس میں حکومت کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیکن حکومت بھی پوری طرح قوت نافذہ نہیں رکھتی، اس لیے کہ کوئی اور ہے جو حکومت کو بھی چلا رہا ہے۔ تو اصل قوت نافذہ یعنی ریاست پوری کی پوری دین کے تابع آئے، اس کا مطلب ہے دین۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کے داعی بننا ہے ہمیں، اس کا معلم بننا ہے، اس کا مدرس بننا ہے، اسے اقامت دین کی جد و جہد کا ایک زبردست قسم کا مجاہد اور مسافر بننا ہے۔ یہ کام کریں گے تو دین کی منشا پوری ہوگی، اور جو علم حاصل کیا ہے وہ صحیح سمت میں سفر کرے گا۔ ورنہ علم اگر صرف مباحثے کے لیے ہے، مجادلے کے لیے ہے، مناظرے کے لیے ہے، تو وہ علم پھر بہت محدود ہو جائے گا، بلکہ بعض جگہوں پر تو پھر یہ افتراق اور انتشار کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے بڑے ویژن کے ساتھ، بڑی جو ہے وہ اپنا جو تصور ہے اس کو بڑا رکھیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ہماری سوچ وسیع ہے، بلند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری سوچ بھی بلند ہو، اونچی ہو، اور ہمارا عمل جو ہے وہ مقامی ہوتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن ان کو فرقہ بازی سے، مسلک پرستی سے، قوم پرستی سے، نسل پرستی سے، علاقائیت سے، ان چیزوں سے اوپر اٹھا کر ایک بڑے دائرے میں جمع کرنا ہے، بڑی سوچ اور فکر کے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ زمانے میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر علم آپ صرف حق کا حاصل کر رہے ہیں اور باطل کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو پوری طرح سے شناخت نہیں کریں گے۔ اور مجھے پچھلی مرتبہ میں نے جب شیرگڑھ میں بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ جو فلسفہ ہے، ازداد، اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، تو پورا پڑھایا جاتا ہے طلبہ کو۔ دن کا تصور رات سے، اور رات کا تصور دن سے ہے، کالے کا تصور سفید سے ہے، اور سفید کا تصور کالے سے ہے۔ اسی طرح حق کا تصور باطل سے بھی ہے۔ باطل کیوں باطل ہے؟
حق اور باطل کا جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں، تو حق خود بخود ممیز ہو کر سامنے آتا ہے۔ تو حق کی شناخت کے لیے باطل، اور باطل کے لیے بھی یہ نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے باطل کی جو شکلیں تھیں اس کو پڑھ کر ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے تو چونکہ قرآن اور حدیث پڑھا ہے۔ جو دور جدید کا باطل ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب استقامت دین کی تحریک کو برپا کیا تھا تو اس وقت کا جو باطل تھا اس کا فہم اور اس کا ادراک حاصل کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے لائبریریوں کی لائبریریاں اپنے اندر اتاری ہیں، پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب میں قرآن پاک پڑھا ہے تو میں دنیا کے ہر مسئلے پر اس چابی کو لگاتا ہوں اور یہ تالا کھل جاتا ہے۔ یہ شاہ کلید ہے جو قرآن عظیم الشان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کمیونزم کا معاملہ تھا، اس وقت سوشلزم کی بات تھی، اس وقت سرمایہ دارانہ نظام جو آج بھی پوری طرح طاقت کے ساتھ موجود ہے اس وقت بھی تھا، نیشنلزم تھا، نیشن اسٹیٹس تھی، اور اس وقت جو ہے وہ مختلف جگہوں پر کالونیاں بنی ہوئی تھیں، جو دنیا کی چند قومیں تھیں وہ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس ساری چیزوں کا بھی علم حاصل کیا اور پھر اس کا استدراک کیا، اس کو مسترد کیا، اس کے اوپر نقد کی، تنقید کی، اور تنقید دلیل کے ساتھ کی، اور پھر حق کو جب بیان کیا تو جو سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے، جو انٹیلیجنشیا تھی، جو فہم و ادراک رکھنے والے تھے، ان کے دماغوں کے اندر ان کی یہ دلیل اترتی چلی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو متاثر ہوا، اور پھر صرف علمی کام نہیں کیا۔ مولانا مودودی اگر صرف علمی کام کرتے تو بھی بہت بڑا کام تھا، صرف تفہیم القرآن لکھ دیتے تو بھی بہت بڑا کام تھا، لیکن آپ نے اس کام کو نسلوں میں منتقل کرنے کے لیے یہ کیا کہ تحریر بھی لکھی، اور وہ تحریر پھر ایک جماعت بنی، تنظیم بنی، اور وہ تنظیم ایک تحریک بنی، اور وہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اور جغرافیاؤں کو پھیلان کر پوری دنیا میں چلی گئی ہے، اور اقامت دین کی یہ تحریک آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی ہے۔ تو اس لیے محض علمی بنیاد پر کسی چیز کو بیان کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس پر ایک تحریک کو قائم کر دینا اور عوام الناس تک اس بات کو اس کو پہنچانا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو لے کر چلنا، یہ ہے اصل بات۔ تو میں اپنے علماء کرام سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی داعی دین بننا ہے، اقامت دین کے اس سفر میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ القرآن والحدیث مولانا گوہر رحمان صاحب آج سے 58 سال پہلے یہ مدرسہ بنا ہے، یہ جامعہ بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنائے گا۔ ان کی عظیم کاوشیں ہیں، آپ ان کے وارث بن کر سامنے آئے ہیں۔ میں نے ان کی کتاب اسلامی سیاست دیکھی ہے۔ میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ باطل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، انہوں نے اس کتاب میں جہاں سیاست کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اس کی لفظی معنی کیا ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اسلام میں سیاست کا مطلب کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ سیاست کے بارے میں یہ بات سمجھائی اور بتائی اس حدیث کی روشنی میں کہ کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست تو بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے۔ پھر یہ سمجھایا کہ لوگوں کے تمام معاملات کی اصلاح کرنا، تدبیر کرنا، انتظام کرنا، یہ سیاست ہے، اور یہ فرمایا کہ اسلامی سیاست کا تو مطلب ہی ہے، اسلام میں سیاست اور اسلام الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنا اور بندوں کے تمدن اور ان کے جو پورے بود و باش ہے، ان کے جو معاشرہ ہے، اس کے مطابق اس کی تدبیر کرنا، اور حکومت کو اور ریاست کو اس کے تابع کرنا، اس پورے کام کو سیاسی عمل کہتے ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بھی سمجھایا اور بتایا کہ دیکھیں دنیا میں کون کون سے نظام ہیں جو چل رہے ہیں۔ سوشلزم کے بارے میں ہے، اس کو افیون قرار دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ طبقاتی کشمکش میں ایک طبقے کو ختم کر دیتا ہے، اور صرف امیر ہونا یا زمیندار ہونا برائی قرار پاتا ہے، اور کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام دولت کا ارتکاز کرتا ہے، چند ہاتھوں میں دولت آتی چلی جاتی ہے، باقی لوگ اس کے محکوم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بدترین سرمایہ دارانہ نظام آج بھی موجود ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ کس طرح سے انسانوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے اور سوچ کو محدود کر دیتا ہے،
اور پھر ڈیموکریسی کے بارے میں ہی بتایا کہ وہ ڈیموکریسی جو حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی تسلیم نہ کرے، وہ انسانوں کی جو کثرت ہے اس کی ڈکٹیٹرشپ کو قائم کر دیتی ہے۔ اور پھر بتایا کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جو اس تصور پہ قائم ہے کہ جس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، عدل و انصاف اس کی بنیاد ہے، اسی طرح شرعیت اس کی بنیاد ہے، اور انسانوں کو ایک جیسا سمجھ کر اپنے شہریوں کو ان کے درمیان عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا اس کی بنیاد ہے۔ گویا باطل کی بھی تمام تشریح کر کے حق کو بیان کیا اور پھر پوری دلیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو جس کا فیض جو ہے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں مولانا گوہر رحمان صاحب یہ فرماتے تھے کہ وہ عالم ربانی تھے۔ عالم ربانی کا مطلب وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس علم کو اس کو اپنے لیے عز اور انکساری کا سبب بھی بنایا، حلم اور بردباری کا مظاہرہ بھی کیا، اور علم کو پھیلایا بھی، اور علم کے تصور کو واضح بھی کیا، اور ان کی اپنی ذات بھی اس علم کے مطابق تھی۔ عالم ربانی وہ ہوتا ہے کہ وہ علم دوسروں کے لیے حاصل نہیں کرتا، درس اس لیے نہیں دیتا کہ دوسرے سنیں، وہ اس لیے درس دیتا ہے تاکہ وہ خود بھی عمل کرے، وہ اپنی اصلاح بھی اپنے درس سے کرتا ہے، بار بار جائزہ لیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جو بات کہتا ہوں وہ کرتا نہیں، وہ اپنا نفس تزکیہ بھی خود کرتا ہے۔ تو عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو ویژن بھی بڑا رکھتا ہے، جس کی ذات بھی اس علم کے مطابق ہوتی ہے، اور جس کا علم بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دین ہمیں سمجھایا۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی اس میں سے ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ جب یہ واصف بھائی بتا رہے تھے کہ مولانا گوہر رحمان صاحب اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو حق کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، عدل کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، گواہی دو اللہ تعالیٰ کے لیے عدل اور انصاف کے نظام قسط کی، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ ضرور تمہاری مخالفت ہو، ضرور تم گفتگو کرو، دلیل دو، لیکن عدل سے نہیں ہٹو، انصاف سے نہیں ہٹو، کہ عدل جو ہے وہ تقویٰ سے قریب تر ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ تو میری تمام علماء کرام سے یہ بھی فاضلین ہماری بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، اور یہ ہمارے نوجوان بھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا ہے، یہی درخواست ہے کہ ان چیزوں پر ضرور غور و فکر فرمائیں، اور علم کا اور عمل کا یہ فیض اب جاری رہنا چاہیے۔ اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں، اس میں طرح طرح کے فتنے ہیں جو اٹھ رہے ہیں، ان کا بھی ہمیں انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اس کو مسترد کرنا ہے، استرداد کرنا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کو تیز تر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں یہ جو میں آپ سے حق اور باطل کی بات کر رہا تھا، سورہ بقرہ میں ہی ہے نا کہ لا اکراہ فی الدین، عقیدے کے معاملے میں تو زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کر کے عقیدہ اس کا بدل دو۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے تو رشد کو اور گمراہی کو اس کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، در حقیقت اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ تو طاغوت کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت ہوتا کیا ہے؟ طاغوت کے لیے بعض علماء کرام نے شیطان کا ترجمہ بھی کیا ہے، بتوں کے معنی میں بھی لیا ہے، لیکن یہ محدود ترجمہ ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جو گناہوں پر اصرار کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ اور طاغوت کے بارے میں یہ کہا کہ طاغوت وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا انکار ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بات مانو، میرا نظام چلے گا، میری بات چلے گی۔ تو ہر دور میں طاغوت کی قوتیں ہوتی ہیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مغرب کی پوری تہذیب اور اس کے سرپرست اور اس کے سارے وسائل پر قابض اور اپنی پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرنے والی قوت اگر کوئی نظر آتی ہے تو ہمیں امریکہ کی صورت میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک فرد تو نہیں ہے لیکن ایک قوم کی صورت میں، ایک ملک اور ریاست کی صورت میں،
جس کے اپنے نظام میں بہت ساری خامیاں ہیں، خود اپنے عوام کے لیے سرمایہ دارانہ نظام ان کو کس طرح طبقات میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن وہ پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمانے کی بات کرتا ہے۔ وہ کبھی ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینکتا ہے، لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ امریکہ ہے جو ویتنام میں لشکر کشی کرتا ہے، لاکھوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ جو عراق میں کہتا ہے کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، کہ یہاں پر وہ ہتھیار موجود ہیں جو انسانوں کو کے لیے مہلک ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مہلک ہتھیار خود امریکہ کے پاس ہے، جس نے اس کی پریکٹس بھی کی ہے اور اس پر لشکر کشی کرتا ہے۔ پوری اقوام متحدہ اس کا ساتھ دیتی ہے، سب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس کی حیثیت نعوذ باللہ خدا کی بنی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بات سنو، ہمارا نظام چلے گا، ہم جو کہیں گے، جس کو فیشن کہیں گے وہ فیشن دنیا مانے گی، جس کو منع کریں گے اس سے لوگ رک جائیں گے۔ انہوں نے بہت ساری چیزوں کی صلاحیت حاصل کر دی۔ ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے انہوں نے دنیا کو جو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ پھر وہی ہے جس نے افغانستان پر لشکر کشی کی، وہی ہے جو دنیا میں کہیں تو بادشاہتوں کو سپورٹ کرتا ہے، جمہوریت کا راگ الاپتا ہے لیکن بادشاہوں کو سپورٹ کرتا ہے، جمہوریت کا راگ الاپتا ہے، لیکن اگر جمہوری عمل سے حماس جیت جائے تو حماس کی حکومت نہیں چلنے دیتا۔ 2006 میں حماس جمہوری عمل سے جیت گئی تھی، اس کو نہیں آنے دیا۔ اسلامک فرنٹ الجزائر کا 80% ووٹ لے کر جیت گیا، اس کو نہیں آنے دیا۔ مصر میں اخوان المسلمون کامیاب ہو گئی اور ایک سال میں 5 مرتبہ الیکشن ہوا، کبھی ریفرنڈم کی صورت، کبھی صدر کا، کبھی آئین کے لیے، کبھی انتخاب جنرل، سب میں جیت گئے۔ وہ ایک سال سے زیادہ حکومت نہیں چلنے دی۔ گویا جمہوریت دشمن امریکہ، انسانیت دشمن امریکہ اور اسرائیل جو اس پر دہشت گردی کر رہا ہے، 47-48 ہزار لوگوں کو قتل کر چکا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، جس کو دنیا نے مان لیا کہ یہ جینوسائیڈ ہے، نسل کشی ہے فلسطینیوں کی۔ 47,000 میں سے 33-34 ہزار بچے اور عورتیں ہیں۔ انسانیت کا قاتل ہے اسرائیل، اور اس کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ امریکہ، اور یہی امریکہ ٹرمپ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر یہ ممالی رہا نہیں ہوئے تو ہم جہنم بنا دیں گے، نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سے نتیجے کو بھگتنے کے لیے تیار ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بولنے والا یہ طاغوت ہوتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے نعوذ باللہ۔ تو اس کی تکفیر کرنا، اس کو بتانا، اس کو واضح کرنا کہ تمہارا یہ طاغوتی عمل ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک تو کار نبوت ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کا پیغام دیتے تھے اور طاغوت سے اجتناب کرتے تھے۔ تو کیسے تابعداری ہو سکتی ہے امریکہ کی؟ کیسے اس کے آگے ہم ہاتھ جوڑ سکتے ہیں؟ کیسے اس سے فریادیں کر سکتے ہیں؟ تو طاغوت سے کیسے فریاد ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس کو تو مسترد کرنا ہوگا، تب اللہ رب العالمین کے دین میں اور اس کے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ لوگ سہارے تلاش کرتے ہیں لیکن اصل سہارا تو اللہ کا سہارا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے اور بستے ہیں اس میں ظلم کی شکلیں جگہ جگہ موجود ہیں۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہمارے سروں پر مسلط ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ایک پارٹی اور حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک طبقے کو دیکھیں گے جو سیاسی جماعتوں کی صورت میں بھی ایک مخصوص طبقہ ہے، کسی کی بھی حکومت ہو وہی بالادست ہوتا ہے۔ آپ فوج میں بھی دیکھیں گے چند ہی لوگ ہوتے ہیں طاقتور، باقی فوج تو ٹھیک ہی فوج ہے، لیکن چند طاقتوروں کے ہاتھ میں پوری کمان ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ آپ بیوروکریٹس میں دیکھیں گے ان کی جانہ داری ہے۔ آپ جاگیرداروں اور وڈیروں اور خان اور سرداروں کی صورت میں دیکھیں گے، یہ ان کا اس کو کہتے ہیں کنسورشیم، مختلف کمپنیاں ملا کر ایک چیز بنا لیتی ہیں نا، اس کو کنسورشیم کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بنا ہوا ہے ان کا ایک کلب، اور یہ کلب 76-77 سال سے 78 سال سے پاکستان پر مسلط ہے۔ یہ ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہیں، جزوی اختلافات ہوتے ہیں، ان کے شخصی اختلافات ہوتے ہیں، مل کر سب سارے کام کرتے ہیں۔ جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگانے دیں گے بڑے جاگیر، کسان کا لہو پئیں گے،
گندم کی قلت پیدا کریں گے، اور جب گندم زیادہ ہو جائے گی تو اس کا ریٹ نہیں لگائیں گے، اور پھر اگر اس کا کوئی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ادارہ موجود ہے تو اس کو بھی بند کرنے کی بات کریں گے، اس لیے کہ کوئی اور ان سے کہہ رہا ہے۔ تو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور مقامی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جونیئر پارٹنر، یہ ایک اتحاد ہے، یہ اتحاد ہمارا خون پسینے کی کمائی کو یہ نچوڑتا ہے اور ہمیں آپس میں تقسیم کرتا ہے۔ ہم پختون ہو جاتے ہیں اور بلوچ ہو جاتے ہیں، ہم مہاجر اور سندھی ہو جاتے ہیں، ہم پنجابی اور سرائکی ہو جاتے ہیں، ہم اہل حدیث دیوبندی بریلوی ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ایک ہوتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں اور مل کر جو ہے موجے کرتے ہیں۔ جزوی اختلاف ان کا وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو جمہوریت ہمارے ملک میں موجود ہے یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عوام کا کیا اختیار ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، اول تو وہ پہلی فارم 47 والے ہیں، اگر یہ 45 والے بھی ہوتے ہیں تو بھی 70%، 80% تو ارب پتی اور کھرب پتی ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں کتنے ارب پتی ہیں، کتنے کھرب پتی ہیں؟ پاکستان میں تو 25 کروڑوں میں سے 10 کروڑ انسان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں تو تعلیم، کل پرائم منسٹر نے کہا ہے 2 کروڑ 28 لاکھ بچے، جبکہ یہ جھوٹی فگر ہے، 2 کروڑ 75 لاکھ بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے۔ پاکستان میں تو لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولت نہیں ہے، تعلیم کی بنیادی سہولت نہیں ہے، روزگار لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور خوراک کے معاملے میں جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی ترجمانی کون کرے گا؟ لہذا اس بات کی ضرورت ہے، اور دین کا یہ تقاضا ہے کہ عدل اور انصاف پر مبنی اگر کوئی نظام ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پڑھ لیا اور پڑھ کر پھر آپ نے پڑھا دیا اور پھر مزید لوگوں کو پڑھا دیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے اور پڑھا لیا ہے تو یہ تو آپ کے دل و دماغ میں ایک بالکل زلزلہ پیدا کر دے، بھونچال لے آئے آپ کی سوچ اور فکر میں، اور آپ عدل کے اس نظام کے قیام کی جدوجہد میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ کام کرنے والے بنے، تب تو اس علم کا حاصل ہوگا۔ ورنہ ظلم کی ان ساری شکلوں کو قبول کرنے والا کیسے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور اسلام کے لیے کام کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ایک کمپریہنسو کام ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اس میں دائرہ موجود ہے، اسی لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک سارے کام نہیں کر سکتا، اسی لیے جماعت اسلامی ہے، اسی لیے جماعت ہے جس میں مختلف لوگوں کے ذمہ مختلف کام لگائے جائیں گے، اور وہ منظم طریقے سے معاشرے کو اس کی اصلاح بھی کریں گے اور نظام کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو نظام موجود ہوتا ہے اس کی حیثیت نعوذ باللہ خدا کی ہوتی ہے، اس کے کہنے پہ پوری سوسائٹی چلتی ہے۔ 25 کروڑ لوگ اس نظام کے اسیر ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، اور اس میں چند لوگوں کو فائدہ اور اکثر بس ایسے ہی چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اس کو اس حیثیت سے معزول کرنا اور حق اور انصاف کی بالادستی کا نظام قائم کرنا، اسلامی نظام کا مطلب لوگوں نے محدود کر کے یہ سوچ بنا دی کہ اسلامی نظام چند مظاہر کا نام ہے۔ اسلام تو عدل کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، اسلام تو اس کا نام ہے۔ میری بہنیں بھی موجود ہیں، سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، فاضلات بھی ہیں۔ اسلام تو اس نظام کا نام ہے جس میں وراثت کا حق بیٹیوں کا یا بیٹوں کا کوئی بھی حق مارے گا تو اس کے لیے تو پھر تعزیر ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے براہ راست، لیکن اچھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، دیندار لوگوں کو دیکھتے ہیں، دین پھیلانے والوں کو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں توجہ نہیں دیتے۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو وہ نظام قائم کریں گے جس میں عورت کو تحفظ بھی ہوگا، اور اس کو خاندان میں بھی تحفظ، اور اس کو اس نظام میں بھی تحفظ، اس کی عزت اور وقار، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو حقوق ہیں، خاص طور پر وراثت کا اور تعلیم کا حق، وہ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ تو اس کو حق دلانے کے لیے سسٹم بنے گا تاکہ کوئی یہ جرت نہ کر سکے۔ وہ نظام عادل ہونا چاہیے جو لوگوں کو انصاف فراہم کر سکے۔ انشاءاللہ اس کام کو آگے لے کر چلنا ہے، اور وہ وقت ضرور آئے گا جب حق کی حکمرانی ہوگی اور ظلم کا یہ نظام مٹے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین